السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب نے کیا بھیجا ہے؟ مرحوم انار کا درخت آپ کو کہاں سے ملا واللہ عالم۔ جس نے آپ کو بھیجا آپ کو اس پر نکیر کرنی چاہیے تھی۔ کیا اس درخت کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی حضرت عمر نے اس کو کٹا دیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ یہ دیوبندیت نہیں ہے خام خواہ کے واسطے۔ یا تو لوگ اتنے خارجی ہو جائیں گے کہ اکابر سے بے ادب ہو جائیں گے، یا تو اتنے بدعتی ہو جائیں گے کہ اب اس مرحوم درخت کو چادر چڑھانے اور چلہ باندھنے اور اس کو پانی ڈالنے اور اس کے عرس کرنے کی دیر تھی بس، اور کیا۔ جس زمانے میں یہ فارورڈ کیا جا رہا ہے، اگر یہ لوگ اس درخت کے وقت موجود ہوتے جب اس کی فوٹو کی اتنی عظمت ان کے دلوں میں ہے، تو اب تو اس درخت کی پوجا ہی شروع کر دیتی برادری۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے مفتی صاحب۔ ان چیزوں پر آپ کو نکیر کرنا چاہیے۔ جو آپ کے پاس بھیجیں آپ سراغ نکال کر کے اصل جہاں سے پہلی بار چلا ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہمارے یہاں خوب چل رہی ہے، کل سے کہ 30 مئی دارالعلوم کا یوم تاسیس ہے۔ ارے بھائی آپ عربی تاریخ کو یاد رکھیں، مطابقت کے لیے انگریزی یاد رکھی جاتی ہے۔ حضرت نانوتوی جو مؤسس ہیں انہوں نے کبھی یوم تاسیس کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت مدنی نے جن کے خون اور لہو شامل ہیں ان کو یوم تاسیس کی تقریب یاد نہیں آئی، اور آج سوشل میڈیا کے لوگ اس کو دیوبند کے سارے متعلقین پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کہاں سے یوم تاسیس کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ ایسے فضول چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو سختی سے نکیر کرنا چاہیے اس پر۔ یہ بالکل ہمارے دارالعلوم دیوبند کے منہج، مسلک، مشرب، مزاج، ہمارے پیغام، ہماری دعوت سب کے خلاف ہے اور صراحتاً خلاف ہے۔ اس پر سخت نکیر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔